الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہترین دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کا معنی اور مفہوم۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے کسی نے ایک دعا بتلائی ہے، اس دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا یہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ دعا صحیح حدیث میں جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، جو تاکیدی بات میں تمہیں اب کرنے لگا ہوں اسے سننے سے تمہیں کوئی چیز نہ روکے، یا اسے صبح و شام پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے ہمیشہ سے زندہ ذات، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، میں تجھ سے تیری ہی رحمت کا واسطہ دے کر مدد طلب کرتا ہوں، میرے سارے معاملات سنوار دے اور مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے اپنے سپرد مت فرما۔ اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147، اسی طرح اعمال الیوم واللیلہ صفحہ نمبر 46 میں، اور امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 730 میں، جبکہ امام بہقی نے اسے اپنی کتاب الاسماء والصفات صفحہ نمبر 112 میں بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر محدثین بھی اس دعا کو اپنی کتب حدیث میں بیان کر چکے ہیں۔ کچھ محدثین نے صبح و شام اس کو پڑھیں کے الفاظ سے روایت کیا ہے۔ علامہ منذری رحمہ اللہ الترغیب والترہیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 313 میں یہ دعا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، جبکہ علامہ البانی رحمہ اللہ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 227 میں کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ نیز یہی دعا معمولی سے فرق کے ساتھ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصیبت زدہ شخص کی دعا یہ ہے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ، میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اس لیے آنکھ جھپکنے کے برابر میں مجھے اپنے آپ کے سپرد مت کرنا اور میرے سارے معاملات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس دعا کو امام احمد حدیث نمبر 27898، اسی طرح ابو داؤد حدیث نمبر 5090 نے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح الجامع حدیث نمبر 3388 میں حسن قرار دیا ہے۔ دوم، یہ دعا اللہ رب العالمین کے لیے عبودیت ثابت کرنے والی عظیم دعاؤں میں شامل ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ بھی شامل ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم و دائم رکھنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تمام کے تمام بندے اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کی وجہ سے مدد اور تائید اسی سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں سے وسیع رحمت کا واسطہ دے کر غوث طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا و آخرت میں خوشحالی کے اسباب عطا کر دے۔ اس کے بعد بندہ اپنے معاملات اور حالات کی درستگی کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے: اصلح لی شأنی کلہ، یعنی اے اللہ، میرے تمام معاملات، چاہے ان کا تعلق میرے گھر، اہل خانہ، پڑوسی، دوست، کاروبار، پڑھائی، ذاتی شخصیت، قلب اور صحت، کسی بھی چیز سے ہو، اے پروردگار بہتری اور عافیت میرے حصے اور نصیب میں لکھ دے۔ پھر آخر میں ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کہہ کر یہ اقرار کیا کہ بندہ تو محض مجسمہ فقر و فاقہ ہے، کامل طور پر اللہ کا محتاج ہے، اور یہ سب کچھ محض فضل الہی کی بدولت ہوا، اس لیے نہیں کہ بندے کا حق تھا، اور نہ ہی اپنے مقام و مرتبے کی وجہ سے ان چیزوں کا مستحق ہوا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے میری کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے ایک لمحہ بھر بھی تنہا مت چھوڑ، بلکہ مجھے ہر وقت عافیت سے نوازے رکھ، مجھے قوت و قدرت عطا کر کے میری مدد فرما، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور دوسری طرف بندہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے ذلیل و رسوا ہونے والے ذلیل ہوئے اور کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے۔ ذلیل شخص کو اپنی حقیقت کا ادراک نہ ہوا اور اپنے من کو پہچان نہ سکا، وہ یہ بھول گیا کہ وہ ہر وقت اللہ کے سامنے فقیر، حاجت مند اور ضرورت مند ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکش اور نافرمان بن گیا اور اس پر بدبختی آن پڑی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان اس وقت سرکش بن جاتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ سورۃ العلق آیت نمبر 6 تا 7۔ اسی طرح فرمایا: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔
جو راہ الہی میں خرچ کرتا ہے اور تقوی اپناتا ہے، نیز سب سے اچھی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، جبکہ بخیلی اور لاپرواہی برتنے والا شخص جو کہ سب سے اچھی بات کو جھٹلاتا بھی ہے، تو ہم اسے مشکل راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 5 تا 9۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے کامل بندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ ضرورت، حاجت اور ناتوانی کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائے مبارکہ ہوا کرتی تھی، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک، یعنی اے پروردگار میرے تمام معاملات سنوار دے اور مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے اپنے یا اپنی کسی بھی مخلوق کے سپرد مت فرما۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں اس لیے کیا کرتے تھے کہ آپ کو یقین تھا کہ آپ کا دل بھی رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل پر کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے جیسے چاہے پھیر سکتا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ کیوں نہ ہو، آپ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کیا کرتے تھے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 74۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ الہی میں اپنی ضرورت اور حاجت اسی قدر رکھتے تھے جس قدر آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی اور جس قدر آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند و بالا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے طریق الہجرتین صفحہ نمبر 25 تا 26۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ مصیبت زدہ شخص کے متعلق پہلے ذکر کی گئی دوسری روایت کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت اور جلال کی گواہی مکمل حاضر قلبی اور توجہ سے دینے والا شخص واقعی اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی تکلیف کو زائل کر دے اور آخرت میں رحمت عطا کرتے ہوئے درجات بھی بلند فرما دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 526۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 109609۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔